बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। और रफ़क़ाए मोहतरम ख़वातीन और जी ए वो यस ओ के अज़ीज़ वाबस्तगान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरकज़ी शोबे दावत की उर्दू मतबूआत या किताबों का एक के बाद दीगरे तारुफ़ आपके सामने आ रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि आप नहायत दिलचस्पी के साथ इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इससे भरपूर फ़ायदा भी उठाया जाएगा। हमारी कोशिश यही रही मरकज़ी शोबे दावत में कि मुसलमानों की दावती जहन साजी के लिए और रुफ़क़ाए जमात में जो दावत का काम अब तक नहीं कर पा रहे हैं उनकी भी जहन साजी के लिए कुछ किताबें तैयार की जाएं। और दूसरी तरफ हमारी कोशिश ये भी रही कि बरादरान वतन के अंदर इस्लाम के बुनियादी तस्वुरात और इस्लाम को बहैसियत निज़ाम ज़िंदगी तारुफ़ कराने, मौजूदा मसाइल के हल के सिलसिले में इस्लाम की तालीमात का तारुफ़ कराने का भी जो है एक सिलसिला जारी किया गया। और बरादरान वतन में इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो गलत फ़हमियाँ हैं उन गलत फ़हमियों को दूर करने के लिए भी लिटरेचर तैयार किया गया। अब देखिए, इस्लाम के अंदर तारुफ़ में दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत का तारुफ़, गलत फ़हमियों को दूर करना, और दूसरा है कुरान मजीद का तारुफ़ कराना और उनको यकीन दिलाना कि कुरान मजीद सब इंसानों के लिए है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, पैगाम, तालीमात तमाम इंसानों के लिए, इस्लाम भी सब के लिए। तो एक किताब शोबे दावत में तैयार की गई है, कुरान मजीद हर इंसान के लिए रहनुमा किताब। ये तकरीबन 100 सफ़ात की किताब है और इस किताब में ये कारकुन अगर हम मुताला करेंगे, कारकुन हमारे, तो तर्जुमे कुरान इनफरादी मुलाकातों में या बशक्ल वफ़द मुलाकातों में या फिर प्रोग्रामों में कुरान मजीद का तर्जुमा दिया जाता है बरादरान वतन को। उसके साथ ये एक किताब का तेलुगु तर्जुमा, वहाँ के एतबार से बोल रहा हूँ, दूसरी रियासत में दूसरी ज़बान होगी तो उस ज़बान का तर्जुमा इस किताब का दें। अब आप रुफ़क़ा अपने ज़िम्मेदारों की मदद से ये मालूम करें कि इस किताब का तेलुगु में तर्जुमा हुआ है या नहीं हुआ, मालूम करें। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। अब आप देखिए, इसमें एक तो इंतसाब है, यानी जिनके नाम में ये मंसूब की गई उसे मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। उन तमाम भाइयों और बहनों के नाम जिन्होंने कुरान मजीद को मखसूस तौर पर मुसलमानों की कौमी किताब समझकर अभी तक इसका मुताला करना ज़रूरी नहीं समझा है। इंसानियत को कुरान मजीद का तोहफ़ा अता करने वाला खालिक, मालिक और परवरदिगार वही है जिसने हम सब को पैदा किया, जिसने सूरज की रोशनी, हरारत और गर्मी, चाँद की चांदनी और ठंडक, हवा और पानी को सब के लिए आम किया। ठीक उसी तरह कुरान मजीद को भी उसने सब के लिए भेजा। खालिक कौन है, क्या है, उसकी सिफ़ात क्या हैं, उसे मानने के तकाज़े क्या हैं, उसकी मर्ज़ी क्या है, उसके पसंदीदा व नापसंदीदा काम कौन से हैं, मकसद तख्लीक को इंसान कैसे पूरा करे ताकि वो खालिक की खुशनुदी पा सके, मौत की हकीकत क्या है, मौत के बाद अब्दी ज़िंदगी में खालिक की रज़ा जन्नत को पाने का और उसकी नाराज़गी जहन्नम से बचने का रास्ता कौन सा है। ये सवालात हर इंसान की अमली ज़िंदगी, उसके रवैये, उखरवी अंजाम और पूरी सीरत से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। इन सब के बारे में वही रहनुमाई खालिस और सही हो सकती है जो खुदा की तरफ से हो। कुरान मजीद इसी खालिस और सच्ची रहनुमाई पर मुश्तमिल जामे और मुकम्मल हिदायतनामा है, ज़िंदगी के लिए दस्तूर अमल है। आखिरी पैराग्राफ है, कुरान मजीद पिछली आसमानी किताबों का हरीफ नहीं बल्कि उनकी तालीमात का खुलासा महफूज और खालिस शक्ल में पेश करके मुकम्मल और जामे ज़ाब्ते ज़िंदगी की तरफ रहनुमाई करता है। तो क्या आप अपनी ज़िंदगी की शाम हो जाने से क़ब्ल कुरान मजीद का मुताला करना ज़रूरी नहीं समझते ताकि मौत के बाद हमेशा की अबदी नाकामी और भयानक अंजाम से महफूज रहें। रुफ़क़ाए मोहतरम और ख़वातीन, ये जो बातें हैं
برادران وطن مردوں اور خواتین کو مخاطب کر کے لکھی گئی ہے۔ اب اندر اس کے آپ دیکھیں گے، اس میں قرآن مجید کے سلسلے میں جو سوالات اٹھتے ہیں غیر مسلم بھائیوں کے، وہ سوالات کا جواب اس میں دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں کچھ بنیادی معلومات دی گئی ہیں قرآن مجید کے بارے میں، اور قرآن مجید کا ایک مختصر تعارف کرایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے دوسرا چیپٹر ہے وحی۔ یہ سب سے اہم ہے کہ قرآن مجید پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچا۔ تو وحی کیا ہے، وحی کے بنیادی عناصر کیا ہیں، وحی انسان کی کس ضرورت کو پورا کرتی ہے، یہ ساری تفصیلات دی گئی ہیں۔ اور جب آپ قرآن مجید دیتے ہیں دعوتی ملاقاتوں میں، پروگراموں میں، تو قرآن مجید کے کچھ امتیازی خصوصیات، سائلنٹ فیچرز بیان کر کے دینا چاہیے۔ ایسے ہی قرآن مجید کا ترجمہ دے دیا اور وہاں سے چل دیے، وہ مناسب نہیں ہے۔ ان کو معلوم تو ہو کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ اب دیکھیے اس میں صفحہ نمبر 26 سے قرآن مجید کی بعض امتیازی خصوصیات کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ کافی دور تک چلا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہا ہوں قرآن مجید کے اس میں جملہ 17 امتیازی خصوصیات بیان کیے گئے۔ پہلا دیکھیے قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور آخری دیکھیے قرآن مجید کی قدریں انسانی اور آفاقی ہیں۔ تو یہ 17 خصوصیات قرآن مجید کی، اس میں آپ ملاقات میں 8-10 بھی بیان کر دیں تو سامنے والا متاثر ہوگا اور وہ سمجھے گا کہ یہ ایک الگ نوعیت کی کتاب ہے، اللہ کی یہ کتاب۔ اس میں ایک اہم ترین چیپٹر ہے، ایک باب جو بہت اہم ہے، اور وہ باب مختصر ہے، بہت مختصر ہے، قریب 3 صفحات کا ہوگا۔ اب دیکھیے وہ ہے قرآن مجید ہی کیوں۔ اس میں دیکھیے شروع میں کہا قرآن مجید کے تعارف کے سلسلے میں بحث کا یہ نقطہ سب سے اہم ہے کہ قرآن مجید ہی کیوں۔ ہمارے ملک اور دنیا میں مختلف مذہبی کتابیں موجود ہیں، ان سب کے ہوتے ہوئے قرآن مجید ہی کیوں، دوسری کتب کیوں نہیں؟ تو آگے لکھا ہے سچائی کی کھوج کے لیے اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی قرآن مجید سے صحیح طور پر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو وید ہے، گیتا ہے، بائبل ہے، یہ سب ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید ہی کیوں؟ ہدایت کے لیے، اخروی زندگی میں نجات کے لیے۔ اس میں ایک چیپٹر ہے قرآن مجید سے ہدایت پانے والے اور اس سے محروم رہنے والے کون ہیں۔ یہ چیپٹر، یہ باب بہت اہم ہے، اور یہ چلا ہے تقریباً 65 سے لے کر 77 صفحات تک، یعنی پورے 12 صفحے کا ایک چیپٹر یہ بتاتا ہے کہ قرآن مجید کی سے ہدایت کن کو ملتی ہے اور قرآن مجید کی ہدایت سے کون محروم رہتے ہیں۔ اب آپ سوچئے، یہ برادران وطن جب یہ پڑھیں گے اپنے آپ کو تولیں گے کہ میرا شمار کس میں ہوتا ہے، اس میں سے ہدایت پانے والے یا ہدایت سے محروم رہنے والے۔ تو یہ بات ان کو اہم لگے گی۔ پھر چونکہ قرآن مجید کی بنیادی تعلیمات 3 ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ اس میں ایک باب ہے تفصیل کے ساتھ توحید اور شرک اور رسالت اور آخرت کی زندگی کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے۔ یہ بھی بڑا طویل باب ہے، بہت اہم۔ اور قرآن مجید کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1-2-3 دعائیں نقل کی گئی ہیں جو بے حد مؤثر ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں، یہ چھوٹا سا ایک آخری میں دیا گیا ہے کہ 3 دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں دی گئی ہیں، اور بالکل آخر میں اس کتاب کے بتایا گیا ہے کہ مطالعہ قرآن کے سلسلے میں کچھ مشورے دے گئے برادران وطن کو کہ وہ اسے کیسے مطالعہ کریں۔ یہ مشکل سے 2 صفحات میں ہے۔ تو اس طرح سے یہ کتاب مختصر بھی ہے، برادران وطن کو پورا پڑھ لینے میں کوئی زیادہ وقت اس میں نہیں لگے گا، اور وہ جو ضروری چیزیں ہیں قرآن مجید کے بارے میں وہ سب اس میں آ گئی ہیں۔ اس میں ایک جگہ قرآن مجید کی حفاظت اور اس کی جو تدوین ہے، کمپائلیشن، اس پر بھی گفتگو ہے، میں بھول گیا اس کا ذکر کرنا۔ اس میں برادران وطن کو اس میں بتایا گیا ہے پورے دلائل کے ساتھ، قرآن مجید دنیا میں واحد
محفوظ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، اور اللہ کی طرف سے سابق میں جو کتابیں آئیں ان میں کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، اس میں صفحہ نمبر 35 پر یہ بحث ہے، اور اس سے ملتی جلتی ایک بحث یہ ہے کہ قرآن مجید میں اختلاف اور تضاد نہیں ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اور پھر قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف نہیں ہے۔ تو رفقائے محترم اور خواتین، یہ چند باتیں تھیں جو قرآن مجید ہر انسان کے لیے رہنما کتاب کا تعارف کراتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اردو میں اس کا ضرور منگوا کر مطالعہ فرمائیں گے، مسلمانوں میں یہ کتابوں کو عام کریں۔ اس سے پہلے کی کتابیں بھی ویسی ہی ہیں، مسلمانوں میں پہنچنا چاہیے اردو میں لٹریچر، اس کے بعد تیلگو میں ترجمہ ہو جائے تو یہ برادران وطن کو یہ کتابیں حق کی تلاش اور قرآن مجید ہر انسان کی رہنما کتاب اور وحدت ادیان کی حقیقت، یہ 3 کتابوں کا آپ ایک سیٹ بنا کر دیں گے تو پڑھنے والوں کو یقین ہو جائے گا کہ اسلامی دین حق ہے۔ اگر ہم نے قبول کر لیا تو کامیاب ہیں، نہیں تو پھر بہت بڑا خطرہ ہے جہنم کی آگ کا، اس دنیا کی ناکامی کا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، اور اس لٹریچر سے جو تیار ہوا ہے، پہلے نہیں تھا، فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔